لائے، ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اسی طریقے سے استاد محترم مفتی اہل سنت محقق اہل سنت حضور قبلہ مفتی محمد رفیق الحسنی دامن برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ بھی ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ یہ اکابرین ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، اور واقعی یادگار اسلاف ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جس طرح جو ہے آپ اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ان بزرگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یہ ہمارے انمول ہیرے ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ویسے ہمارے ادارے کا پروگرام وقت پر ختم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی آزمائش کا سلسلہ اس دفعہ ہوا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں گفتگو فرمائی، اور یقینی طور پر مجھے احساس یہ ہوا کہ کم از کم 2 گھنٹے قبلہ شاہ صاحب کو جو ہے وہ دینے چاہیے تھے۔ بہرکیف ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شیخ الحدیث صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے قبلہ استاد صاحب بیان کریں گے، اس کے بعد نماز ظہر ہوگی۔ ویسے ٹائم 1:45 بجے کا تھا، اور الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، لیکن آج 15-20 منٹ آپ ہمیں مزید دے دیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نماز ظہر ہوگی، اور نماز ظہر کے بعد محاضر پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا بلا تاخیر، لیکن یہ عرض کروں گا، اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث قبلہ حافظ غلام حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہم تمام کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جید بزرگ علماء، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمجھ گئے ہوں گے خطبے سے کہ کتنا خطاب میں نے کرنا ہے، تو یوں سمجھو کہ میرے حصے کی بھی رہنمائی آپ کی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے کر دی۔ بیان عقائد میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے، صاحب عرس سے متعلق 2 باتیں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں ہو جائیں گی، ورنہ اس سے اندر اندر ہی رہوں گا۔ براہ راست صاحب عرس سے متعلق فَاذْكُرُونِی اذکرکم، رب کریم کا ارشاد، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا۔ لفظ چونکہ ایک جیسے ہیں لہٰذا عام مترجمین نے ایسے ہی ترجمہ کر دیا، اور جو اسرار و معانی قرآن کے سمندر کے غوطہ زن ہیں انہوں نے ذرا تھوڑا اور لذیذ میٹھا ترجمہ کر دیا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ لو جی، حضرت قبلہ تاجدار گولڈا حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور تھا، متعین تھا، اور حق تھا کہ ہر سال محرم میں پاک پتن شریف آپ کی حاضری پکی تھی، سب کو علم ہوتا تھا۔ کئی وہاں زیارت کے پیاسے آتے، کوئی دعا کرانے آتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آتے۔ تو ایک دفعہ
ضلع باول نگر کی تحصیل منچن آباد کا ایک مولوی ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے سوچ کر، ہیلے بہانے سوچ کر اپنے خیال میں آیا کہ پیر صاحب کو میں لاجواب کر دوں گا، دھوکہ دے دوں گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اللہ والے صرف ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ینظر بنور اللہ، اور لوح محفوظ است پیش اولیاء۔ آیا تو آ کے پوچھا جی پیر صاحب آئے ہوئے ہیں گولڈا شریف سے، کدھر ہیں؟ لوگوں نے بتایا، وہ پہنچا، آ کے پہلے تو بڑی چاپلوسی کہنے لگا، حضرت جی بڑے آپ کے مرید ہیں جی، بڑی آپ کی اونچی شخصیت ہے، مرید ہیں آپ کے، شاگرد ہیں آپ کی، بڑی کتابیں ہیں، تو میں ایک گزارش لے کر آیا ہوں کہ یہ دیکھو نا جی، لوگ یہاں دیہاتوں کے عام ان پڑھ زیادہ جمع ہوتے ہیں، یہاں چند دن گزارتے ہیں تو بے مقصد بس وقت گزارتے ہیں، بلکہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ گناہ اور بدعت میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آتے ہیں حضرت بابا صاحب کے عرس میں، اور وہ کام جو بابا صاحب نے کیا وہ نہیں کرتے، اس کے برعکس کرتے ہیں۔ بابا صاحب نے ساری زندگی ذکر خدا کیا، اللہ اللہ کی، اور یہ آ کے غیر اللہ کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ دیکھو ذرا اس کی چالاکی، عیائی۔ وہ جو شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، اندر کچھ باہر کچھ، جو کچھ اندر ہو وہی باہر ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ، یہی تعلیمات، یہی قرآن و حدیث، اور یہی آج کے سنی کی پہچان۔ تو دیکھو جی پیر صاحب یہ آ کے یہاں یہ نعرے لگاتے ہیں، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید حق۔ یہ وہاں جا کے دیکھو نا، آج بھی وہی منظر۔ اور ساتھ بڑی ایک پیاری بات اس کے منہ سے نکل گئی، اور سچ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے اس کے منہ سے، یہ صاحب آپ ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اگر ان کو مسئلہ بتائیں نا تو ہمیں تو یہ جوتے مارتے ہیں، یعنی ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پر یہ جوتے ماریں۔ آپ کی بات مان جائیں گے تو آپ مہربانی کریں ان کو منع فرمائیں کہ وہ جتنا وقت یہاں گزارتے ہیں وہی کام کریں جو صاحب عرس نے کیا، اللہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خدا داد قوت واسرہ سے سمجھ گئے کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا مولوی جی بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ مجھے وہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ میں روکوں جو کام کرنے کا رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ کرو۔ سوچیں کیا کہہ رہے ہیں عجیب مولوی آپ، میں کون ہوتا ہوں اس کام سے منع کروں جو کام کرنے کا حکم رب نے دیا۔ اب مولوی تھوڑا سا سمجھا کہ یہ کہنے لگا پیر صاحب مذاق نہ کریں، رب نے حکم دیا ہے تو پھر اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا یا پھر حدیث قدسی۔ پیر صاحب نے فرمایا مولوی جی حدیث قدسی کا مرحلہ بھی بعد کا ہے، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو رب نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ کہنے لگا جی 50 ہو گئے مجھے قرآن پڑھاتے ہوئے، پڑھا بھی، کئی تفسیریں مطالعہ کی، مجھے تو کہیں قرآن میں فرید کا نام نہیں نظر آیا، آپ کہتے ہیں حق فرید یا فرید کے نعرے لگاؤ، یہ رب نے کہا ہے۔ وہ بھی تو پیر صاحب تھے نا۔ میں مولوی جی 50 سال جو آپ نے قرآن پڑھایا اس میں یہ جملہ موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہنے لگا جی یہ تو ہے، اس میں کہاں حق فرید یا فرید لکھا ہے، اس میں کہاں فرید کا ذکر؟ اور میں مولوی جی قرآن میں سب کچھ ہے مگر نظر سب کو نہیں آتا ہے، سب کچھ مگر نظر سب کو۔ قرآن فہمی کی جو اینک ہوتی ہے نا، جن کے پاس وہ ہوگی ان کو ہی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لگتا ہے آپ کے پاس وہ نہیں تو آپ 50 سال اور بھی پڑھا لیں نہیں سمجھ میں آئے گا،
کیونکہ وہ اینک آپ کے پاس نہیں جس سے قرآن کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا دیکھو اس میں دو ہی تو باتیں ہیں، ایک ہے حکم خدا، دوسرا ہے وعدہ خدا۔ امر کا صیغہ ہے فذکرونی، آگے وعدہ ہے اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں پھر تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ تو ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا تو نے خود کہا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی رب کا ذکر کیا، خود ابھی تو کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے فذکرونی پر عمل کیا۔ اب رب کریم وعدہ نبھا رہا ہے، اذکرکم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی زبانوں پر ان کے نعرے اور ان کے چرچے جاری کر دیے ہیں۔ اللہ کا حکم انہوں نے مانا، رب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ یہ میں اگر منع بھی کروں نہیں ہوگا، میں کون ہوتا ہوں رب کے حکم کے خلاف فتویٰ دینے والا؟ مولوی جی برداشت کرنا پڑے گا، یہ رکے گا نہیں، قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہیں حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک اور واقعہ، یہ کتاب حضرت صفر، ایک کتاب مہر منیر بھی ہے جو پیر صاحب کے حالات فضائل احوال پر لکھی گئی، اس میں یہ موجود۔ امریکہ کا ایک پادری، عیسائیوں کا عالم، ان کا مبلغ، ان کا پادری، ایک مسئلہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس کے سمجھنے کے لیے اس نے عرب کا بھی سفر کیا، عرب کے علماء سے پوچھا، مطمئن نہ ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ عرب کے بھی علماء ہیں لیکن بر صغیر میں، اس کو پاکستان وغیرہ نہیں تھا نا، ہندوستان ہی تھا، بر صغیر ہندوستان میں بھی کچھ بڑے بڑے چوٹی کے چند ایک علماء ہیں، وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تیری الجھن دور ہو جائے۔ وہ مسئلہ کیا تھا جی جس میں وہ پریشان تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ علماء اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے، ہر چیز کا، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، تبیان لکل شیء، مگر چھوٹی بڑی شے، چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی ذکر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے نبی کے نواسے، اسی قرآن کی حرمت کی خاطر پورا کنبہ شہید کرا دیا، بڑی سے بڑی قربانی دی، وہ چھوٹی شخصیت نہیں، اتنی بڑی شخصیت، ان کا تو ذکر قرآن میں ہے کوئی نہیں، اور یہ کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی ہے۔ یہ نہیں اسے سمجھ آ رہا، اس میں الجھا ہوا تھا۔ تو خیر اس نے سفر کیا جی، یہاں آیا ہندوستان میں، کئی علمی مراکز میں گیا، وہ علماء اس کو دلائل سے سمجھائیں، بات سمجھ میں نہ آئے، مطمئن نہ ہو۔ کسی نے کہا یار پرانا شہر ہے ایک راول پنڈی، اس سے کوئی 13-14 میل دور ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں ایک بابا جی رہتے ہیں، بڑے اوکھے اوکھے مسئلے وہاں حل ہو جاتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ تیرا یہ مسئلہ بھی وہاں جا کے حل ہوگا۔ اس نے سفر، اس دور کے مطابق جیسا سفر ہوتا تھا، سفر کی مشقت برداشت کر کے بالآخر وہ پہنچ گیا گولڑا شریف۔ وہاں آ کے پہلا نظارہ جو اس نے دیکھا، مجلس ہے لگی ہوئی، پیر صاحب قبلہ مسند تبلیغ ارشاد پر جلوہ گر، لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، وہ جو موقع تھا، مجلس تھی، وہ پوچھنے سوالات کے مسائل کی اجازت تھی۔ بڑا حیران ہوا، ایک ہی عالم دین کوئی سوال تاریخ کا پوچھتا ہے تو اس کا جواب دے رہا ہے، جغرافیہ کا پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے، سائنس کا پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے، کوئی علم نجوم سے متعلق سوال کر رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر سے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث، کوئی فقہ، کوئی کلام، ہر سائل کے سوال کا تسلی بخش جواب دے رہا ہے۔ پہلا اثر تو اس پر یہ قائم ہوا، اب وہ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، مجلس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، منتظر تھا حضرت کی توجہ کا۔
سرکار کی جب نظر ہوئی تو پوچھا بھائی تو کون ہے؟ یہاں کا تو نہیں ہے، کہیں باہر سے مہمان آیا ہے، بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے اپنا وہ مسئلہ بتایا کہ صاحب میں اس مسئلے میں الجھن میں ہوں اور قرآن میں امام حسین کا نام نہیں۔ فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی ایک بار، کئی بار پڑھا ہے، اس کی کئی تفسیروں کا مطالعہ کر چکا ہوں، اس وقت بھی حمائل سیز قرآن میری جیب میں موجود ہے، مجھے تو کہیں بھی امام حسین کا ذکر اس میں نظر نہیں آیا، میں کیسے مان لوں کہ چھوٹی سے چھوٹی شے کا ذکر بھی اس میں؟ وہی بات پیر صاحب نے اپنے تلامذہ مریدین کی طرف مسکراتے ہوئے فرمائی، اس کو بھی دعویٰ ہے کہ قرآن سمجھ گیا ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، مگر وہ سمجھنے کی جو اینک ہے نا وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ عیسائی پادری بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ سارا قرآن سمجھ۔ فرمایا اچھا پادری صاحب قرآن تمہارے پاس ہے، نکالو پھر پڑھو۔ کھول کے کہنے، اس کو اتنا پتا تھا، مطالعہ کیا ہوا تھا نا کہ مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کیسے؟ کہنے لگا پیر صاحب کہاں سے پڑھوں؟ فرمایا جہاں سے تیری مرضی، جہاں سے تیری مرضی۔ اب اس نے کھولا، کہیں سے بھی نکلا ہوگا، اس نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا بس پادری صاحب تمہارے سوال کا جواب آ گیا۔ ہکا بکا نظریں گاڑ کے دیکھنے لگا۔ فرمایا دو جملے تو نے ابھی وہاں پڑھے ہیں، دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تلاوت کے پہلے آداب ہیں، یہ جملہ پڑھتے ہیں، مگر یہ قرآنی آیت نہیں۔ آگے تو نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ قرآن ہے۔ تو نے اپنی مرضی سے پڑھا اور سب سے پہلے قرآن کا جو جملہ تیری زبان پہ آیا اس میں تیرے سوال کا جواب موجود۔ حضرت جی کہاں موجود؟ فرمایا علم حروف، اعداد حروف کا علم جانتا ہے تو؟ کہنے لگا جی کچھ تھوڑا بہت اس کا مطالعہ ہے، علم الاعداد کا۔ اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تو نے پڑھا ہے نا، اس کے قانون ابجد کی روح سے عدد نکالیں تو اس کے ٹوٹل اعداد بنتے ہیں 786۔ کہنے لگا جی اتنی تھوڑی بہت تو مجھے سمجھ ہے، وہ جو کہیں 786 آپ دیکھتے ہیں نا لکھا ہوا کہیں خط پر کہیں شروع میں، وہ یوں ہی سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رنگ میں لکھا گیا ہے، عدد بنتے ہیں 786۔ فرمایا اگر تھوڑا بہت تو سمجھتا ہے نا کہ اس کے اعداد 786 ہیں تو پھر قلم لے لے، کاغذ لے لے، میں بولتا جاتا ہوں تو لکھتا جا۔ کیسے سمجھایا؟ یوں سمجھایا کرتے ہیں اللہ والے۔ لکھ بھائی، امام حسن لکھا۔ فرمایا یہ جتنے میں نے حرف بولے ہیں نا، امام سمیت حسن، ان کے ابجد کے قانون کے تحت عدد بنتا ہے پورا 200۔ امام حسن لکھ، آگے 200 لکھ لے، لکھ لیا۔ سن ولادت 4 ہجری، آگے 4 لکھ لے۔ سن شہادت 50 ہجری، آگے 50 لکھ لے۔ اب یہ 3 باتیں لکھ لی، امام حسن نام، سن ولادت آگے 4، سن شہادت لکھ کے آگے 50۔ اب لکھ امام حسین، اس کے عدد بنتے ہیں 210، کیونکہ ایک وہ یا آ گئی نا درمیان میں، اس کے 10 ان سے عدد ہوتے ہیں، تو حسن میں وہ نہیں تھی، ادھر آ گئی تو 210، یہ لکھ لیا۔ سن شہادت 61 ہجری، 61 لکھ لیا۔ فرمایا جہاں وہ شہید ہوئے اس جگہ کا نام کرب و بلا، وہ لکھ، اس کے عدد بنتے ہیں 261۔ فرمایا جمع کر، اوپر لکھوا دیا بسم اللہ الرحمن لکھا ہوا، جمع کر کے کہنے لگا بڑا ہکا بکا یوں انگلی رکھ کے، پیر صاحب یہ تو 786 بن گئے۔ فرمایا یہ پہلی آیت جو تو نے اپنی مرضی سے اپنی لائے، تو اس میں پتہ ہے کتنے معلومات؟ تو کہتا ہے نام نہیں، ان کا اپنا نام آ گیا، ان کا سن شہادت آ گیا،
मकाम शहादत आ गया, उनके बड़े भाई का नाम आ गया, दोनों भाइयों का इमाम होना वो भी आ गया, बड़े भाई का सन्ने विलादत भी आ गया, सन्ने शाह। इतनी बातें तो इसमें आ गई जो तूने अपनी मर्जी से आयत पढ़ी। आगे पढ़े तो और पता नहीं उनके क्या फजाइल मनाकिब कुरान में आ जाएंगे। कहने लगा मैंने इतना तो पता था कि उलमाए इस्लाम ये इल्म आदात में बड़ी दस्तरस रखते हैं, मगर मुझे ये पता नहीं था। फरमाया वो जो तू जहाँ तक पहुँचा था ना वो कस्बी इल्म है, ये एक लदुनी इल्म ही होता है, यहाँ तक तेरी रसाई नहीं थी। तो ये है जी साहब उर्स से मुताल्लिक दो बातें। तो मिनट भी 14 हो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे बड़ी